دیکھیے میری فیملی جو ہے وہ پالیٹکس میں رہی. میرے بڑے بھائی MP بھی رہے اور لوکل گورنمنٹ میں بھی رہے. ٹھیک ہے. اور میں خود اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے ایکٹیو رہا. پھر 2000 میں جب مشرف کا دور آ گیا تو میں یونین کونسل کا ناظم بنا, اور اس وقت ہماری اپر دیر کے اندر ڈسٹرکٹ ناظم جماعت اسلامی سے تھے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ پوری طرح انہوں نے مجھے انوالو رکھا, 1 سال تک مجھے پوری طرح انوالو رکھا, اور میں آلموسٹ ان کا نمبر 2 تھا. اس کے بعد مجھے پارٹی نے صوبائی اسمبلی کے لیے نامینیٹ کیا, 2002 میں میں الیکٹ ہو گیا, اور پھر مجھے ہیلتھ اور پاپولیشن ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ حوالہ کیے گئے. پھر اس کے بعد 2006 میں مجھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی اضافی چارج اس کا بھی دیا گیا, اور دوسری مرتبہ 2013 میں الیکٹ ہوا. پھر 2018 میں الیکٹ ہوا. 2013 سے 18 تک میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر رہا, سینئر منسٹر فار لوکل گورنمنٹ رہا. سراج صاحب جب جماعت اسلامی پاکستان کے امیر بنے, میں پارلیمنٹری لیڈر بھی بنا, اور وہ جو حکومت کے اندر ہماری ارینجمنٹ تھی کہ جماعت اسلامی کی طرف سے ایک سینئر وزیر ہوگا, تو وہ پھر آپ بنے سینئر وزیر. میں بنا اس کے مطلب نتیجے میں جو حکومت کی چیف منسٹر کے بعد جتنی بھی امپورٹنٹ اسائنمنٹس ہوتی تھی وہ مجھے دیا کرتے تھے. کمیٹیز کا چیئرمین رہا, عمران خان کے ساتھ بڑا قریبی انٹریکشن رہا, اور اس وقت جتنی بھی بڑی ریفارم انیشیٹو لے گئی اس میں یا میں اس کمیٹی کا چیئر ہوتا تھا یا میں ممبر ہوتا تھا, تو میری پوری انوالومنٹ رہی. تو ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے کام کیا ہو؟ جماعت اسلامی کے لوگ تو جہاں بھی اسمبلی میں جاتے ہیں قومی صوبائی, تو بعد میں ریکارڈ ان کا نکلتا ہے کہ جی سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا, سب سے زیادہ اسمبلی میں عوامی ایشوز بھی انہوں نے بات کی. آپ سب کچھ وہ کرتے رہے, ڈیفینیٹلی اپنے لوگوں کے لیے کرتے رہے. بعد میں آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو تحریک انصاف نے اپنے کھاتے میں وہ چیزیں بھی ڈالی ہوئی تھی جو سراسر آپ لوگوں کے انیشیٹوز تھے. یہ بات بالکل درست ہے اور یہ نیچرل بھی ہے. مثلا میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو PTI کے تینوں ٹینیورز کو آپ کمپیئر کریں گے تو 2018 سے آنورڈ اور 2024 میں جو ان کا ٹینیور آیا ہے یہ ورسٹ ہے. 2018 والا اور یہ سے ابھی تک ٹھیک ہے, اور 2024 جو چل رہا ہے ابھی, یہ دونوں ورسٹ ٹینیورز ہیں. اور اس میں گورننس جو ہے بالکل کولیپس کر گئی ہے, کرپشن جو ہے بالکل انتہا پہ ہے, لوکل گورنمنٹ کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے, ایک بھی پیسہ لوکل گورنمنٹ کو نہیں دے رہی ہیں. میرا خیال ہے PTI کی پاکستان کے اندر جو پالیٹکس کی بنیاد پڑی تھی تو وہ 2013 سے 18 تک ان کا جو ٹرنیور تھا, میرا خیال ہے اس میں ڈیلیوری بہتر تھی, اس میں گورننس بہتر تھی, اس میں ریفارمز جو ہے کی کوشش کی گئی تھی, اور تھوڑی PTI کے اندر بھی ایک موٹیویشن موجود تھی. خود عمران خان بھی موٹیویٹڈ تھے اور پوری پاکستان کے اندر ایک سکسیس سٹوری کریٹ کرنا چاہتے تھے کہ اس کو شوکیس کر سکے. ہم نے صوبے میں یہ کر دیا, ہم نے صوبے میں یہ کر دیا. تو اس میں ان کا میں کی پلیئر تھا اس ٹیم کا. مثلا یہ لوکل گورنمنٹ کو پروجیکٹ کرتے رہے عمران خان اپنی تقریروں کے اندر. وہ جو لوکل گورنمنٹ نظام تھا اس کی کمیٹی کا میں چیئرمین تھا, تو ورکنگ گروپ بنا تھا. پھر لوکل گورنمنٹ الیکشن بھی ہم نے کروائی. اچھا وہ اتنی کامیابی سے کروائے کہ اس کی رولز آف بزنس وغیرہ کو امپلیمنٹ کروا دیا. اور پہلی مرتبہ 2015 میں الیکشن ہوئی, 2018 تک میں منسٹر رہا, 80 ارب روپے ہم نے لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر کیے تھے. اور عشرت حسین نے اپنی کتاب گورننگ انگورنیبل میں اس کی تعریف کی. ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی پاکستان ایٹ 100, یعنی 20 to 47 میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی, تو اس میں بھی اس لا کی تعریف کی گئی. اور اس کے بعد جب UNDP کے ایک کنٹری ڈائریکٹر تھے, جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون کو انٹرویو دی, تو اس نے کہا پاکستان میں اگر کوئی جنون ایفرٹ ہوئی ہے ریفارم کے لیے تو خیبر پختونخوا کا لوکل کا. تو یہ سب کچھ آپ کی اس میرے انڈر ہو رہا تھا. ان کی بیوٹیفیکیشن کا پشاور کے اندر اور بیوٹیفیکیشن کا پروجیکٹ چلا, ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کا, یہ بھی میں نے لانچ کیا ہوا تھا. کارپوریٹ سٹائل پہ جن کی صفائی کا پورا شہروں کے اندر نظام ہوا, پشاور میں واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی بنی, تو یہ بھی میں نے شروع کر دی تھی. تو اس میں بہت سی ایسی ریفارم انیشیٹو ہے کہ جس کا میں ہیڈ رہا. یہ جو پولیس ایکٹ یہ 2016 کے اندر انہوں نے انٹروڈیوس کیا, میں اس پولیس ریفارم کمیٹی کا چیئرمین تھا, میں اس کو ہیڈ کرتا رہا. لیکن ظاہر ہم جونیئر پارٹنر تھے اور ہماری جو پولیٹیکل کمیونیکیشن تھی یا ہمارے جو میڈیا مارکیٹنگ کا جو وہ تھا وہ بھی ویک تھا, اور جونیئر پارٹنر ہونے کی وجہ سے ہم اس کا کریڈٹ بھی نہیں لے سکتے. یعنی کام آپ لوگ کر رہے تھے لیکن وہ کریڈٹ انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس وقت ہم نے پشاور کو اتنا تبدیل کر دیا تھا
کہ میرے جو میرا سٹاف ہے میڈیا والا ہے اور پی ڈی اے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سر آپ کے ایل ڈی اے ہے, انہوں نے فیز 3 حیدرآباد کے اندر ایک چوک ہے پشاور میں جو ہمارا پلان ٹاؤن ہے, اس کا ایک ویڈیو بنا دیا تھا اور اس کو سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی وغیرہ پہ ڈال دیا. تو اس پہ میرا خیال میں جو آصفہ بھٹو اور یا شاید جو بلاول بھٹو کی دوسری بہن بختاور, ان دونوں کے کامنٹس آئے تھے کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے اور یہ فیک ہے اور یہ یعنی اتنا خوبصورت تھا, یہ تو کینیڈا لگتا ہے. اچھا, مجھے جب وہ ٹکر چلنے شروع ہو گئی اخبارات ٹی وی چینلز پہ, تو مجھے اپنی میڈیا کے لوگوں نے اپروچ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا, میں نے باقاعدہ انکوائری بٹھا دی اور ہم نے پورا ان کو بتا دیا کہ یہ دیکھیے یہ کینیڈا نہیں ہے, یہ سوئٹزرلینڈ نہیں ہے, یہ بیسیکلی پشاور کی فیز 3 ہے, فیز 3 چوک ہے. یہ پورا جو مطلب ایریا ہے اس کا گرین بیلٹ ہم نے ڈیولپ کر دیا. اس کے جو ان اٹینڈڈ جگہ تھے, ڈیزرٹڈ جگہ تھے, ان کو ہم نے اپلفٹ کر دیا. جب آپ پشاور سے اترتے ہیں تو پوری یہ جو گرین بیلٹس جتنی بھی ڈیولپ ہوئی آل الانگ جی ٹی روڈ اور پشاور سے اترتے ہیں موٹر وے سے, یہاں ایک نارکوٹکس کا پلاٹ تھا, وہ پلاٹ بالکل ڈیزرٹڈ قسم کی جگہ تھی, گندی جگہ تھی. ہم نے اس کو ایک پارک میں کنورٹ کر دیا. نارکوٹکس سے اجازت لے گی کہ پراپرٹی آپ کی ہے, لیکن چونکہ شہر کے اندر ایک گندگی لگتی ہے تو ہم اس کو اپلفٹ کرتے ہیں. اب اس میں لوگ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, لوگ بیٹھنے کے لیے بھی آتے ہیں. آپ جب حیدرآباد انٹر ہوتے تو فیز 3 ایک جگہ تھی, فیز 3 کے اندر ایک جگہ تھی جو بالکل ڈیزرٹڈ تھی, بالکل مطلب بری قسم کی لگ رہی تھی. ہم نے اس کو پارک کے طور پہ ڈیولپ کیا. میں نے ایک انسٹرکشنز SOP ایشو کیے تھے کہ آپ کسی بھی روڈ کے کنارے کوئی ڈسٹ نظر نہیں آنی چاہیے, آپ اس کو یا پکا کریں یا اس پہ گرین بیلٹ ڈیولپ کریں, اور ہر جگہ شہر کے اندر داخل ہو تو پودے جو ہے وہ سافٹ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اربوں روپے اس پہ ہم نے خرچ کر دیے. اس سے پھر شہر صاف ہو گیا, شہر صاف ہو گیا. اس پہ مجھے ایک چھوٹی سی تکلیف بھی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جب یہ BRT لانچ کر رہے تھے تو BRT کا جو الائنمنٹ تھا وہ مین GT روڈ پہ انہوں نے کر دیا اور پشاور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو میرا موقف یہ تھا کہ آپ نے اس پہ ڈیولپمنٹ کیے, آپ نے اربوں روپے اس پہ, 1 ارب سے زیادہ پیسے اس پہ بیوٹیفیکیشن اور سافٹ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوئے تھے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ BRT تو along ریلوے ٹریک آپ کو چیزیں مل رہی ہیں نا. اصل اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو NOC نہیں دی اور انہوں نے بھی جلدی میں BRT کو غلط جگہ پہ بنا دیا, حالانکہ اس کی جو انیشیل ڈیزائننگ تھی وہ ریلوے ٹریک کے قریب تھی. تو وہ جو ہم نے سافٹ ڈیولپمنٹ کی تھی وہ BRT کی وجہ سے پھر ریورس ہو گئی. تو آپ یہی میرا سوال تھا. ویسے ایک وقت تو ایسا تھا کہ عمران خان کو یہ BRT بڑی ناپسند تھی, کیونکہ لاہور یا ان صوبے پہ وہ تنقید کرتے تھے, اس سے جنگلہ بس کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا. پھر وہاں پہ انہوں نے اسی کو بنایا بھی, اور آپ نے کہا کہ جلدی میں تھے, ادروائز اگر اسے اس مقام پہ نہ اسے جہاں پہ وہ آج موجود ہے تو شاید یہ بہتر ہوتی شہر کی خوبصورتی کے لیے اور بہتری کے لیے. تو جلدی کیا تھی اور کتنی دیر میں یہ ہوا؟ اور جب میں پشاور گیا کچھ سال پہلے تو وہاں پر تو لوگ پھٹ پڑے تھے کہ یہ کیا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, اب چیزیں خراب ہوئی ہیں, یہ ہے وہ ہے. اب کیا سچویشن ہے؟ اب یہ جو عمران خان کا بنیادی طور پر پہلا ویژن تھا وہ تو بالکل درست اور ٹھیک تھا. دیکھیں, میں خود بھی جو بڑے سٹیز کے اندر سارے پیسے آپ بڑے سٹیز کے اندر جونک دیتے ہیں, تو میں اس کو بے انصافی پہ مبنی ہے ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, جسٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یعنی آپ رورل ایریاز کو چھوڑتے ہیں, آپ بیکورڈ ایریاز کو چھوڑتے ہیں, آپ سارے پیسے لا کے بڑے انفراسٹرکچرل پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان اس وقت اگر قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری طور پہ بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ جو ہے اسٹارٹ کر دیے. پہلے ہم ریونیو جنریشن پہ فوکس کرتے, ہم ایگریکلچر پہ فوکس کرتے, ہم ہائیڈل پاور ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے, انرجی سستی انرجی جو ہے وہ مطلب جنریٹ کرتے. آج آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے 2 پرابلمز ہیں, آپ کا فوڈ شارٹیج ہے, آپ دوسرا مسئلہ آپ کا انرجی کا ہے, انرجی شارٹیج ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا ایگریکلچر کمزور ہے. کیونکہ ایگریکلچر کے آپ کے ایکسپورٹس, دیکھیں آپ کی اکانومی ایکسپورٹس لیڈ اکانومی نہیں ہے, آپ کی اکانومی جو ہے امپورٹ انٹینسو اکانومی ہے. تو اگر آپ ایگریکلچر پہ توجہ دیتے تو ایگریکلچر کے بیکورڈ فارورڈ لنکیجز ہے ایکسپورٹ کے ساتھ.
اور آپ کے سارے پیسے جو ہے ان سیکٹرز کے اندر خرچ کی، مائنز اینڈ منرلز کے اندر خرچ کرتے، تو پاکستان کے پاس اب سفیشینٹ فسکل سپیس ہوتی. اور یہ آج جو 18ویں ترمیم کی ریورسل کی باتیں ہو رہی ہے، NFC کا جو فارمولہ ہے اس کی ریورسل کی باتیں ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہم فسکل سپیس کریٹ نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان بعد میں شاید ان کو کنونس کر دیا گیا، پرویز خٹک جو تھی وہ انہوں نے ان کو اوور پاور کر دیا اور ان سے منوا دیا، اور پھر وہ الیکشن میں بھی جا رہے تھے. تو یہ جو بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوتے ہیں دکھانے کے لیے کام آتے ہیں، پھر مارکیٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو بریجز ہم بناتے ہیں، بڑے بڑے روڈز بناتے ہیں، بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس بناتے ہیں، یہ تو پولیٹیشینز اپنی مارکیٹنگ کے لیے بناتے ہیں. سچی بات ہے. آپ اس کے مخالف ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارا آپ کے ساتھ جب فسکل سپیس کریٹ ہو تو آپ یہ کام کریں. پھر آپ جو وسائل کی تقسیم کرتے ہیں تو وہ کسی اصول کی بنیاد پہ کرے، کسی فارمولے کی بنیاد پہ کرے. اس میں آپ بڑے شہروں کا بھی حصہ رکھتے ہیں، لیکن جو رورل ایریاز ہے، دیکھیں آپ رورل ایریاز کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو لوگ شہروں کی طرف آئیں گے. تو شہر آپ ابھی ڈیولپ کریں گے، لوگوں کا ہجوم آئے گا، لوگوں کا رش آئے گا، اربنائزیشن جو ہے وہ مزید بڑھے گی، اس کے نتیجے میں شہروں کے اوپر پریشر آئے گا، وہ شہر پھر خوبصورت نہیں رہیں گے، وہ پھر گندے رہیں گے. تو اس لیے آپ مزید کیوں شہر نہیں بساتے ہیں؟ جو آپ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہے، ڈسٹرکٹس کے اندر آپ کے شہر ہے، آپ ان کو کیوں ڈیولپ نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ پھر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ جو بڑے بڑے منصوبے اس طرح کے آتے ہیں، یہ مارکیٹنگ کے لیے تو اچھے ہیں، اگر آپ نے ڈیپ اس میں جانا ہے تو پھر آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا، نیچے تک لے کے جانا ہوگا، صوبوں کے وہ علاقے، وہ شہر، وہ دیہات، ان کو آباد کرنا ہوگا، ان کو بہتر کرنا ہوگا. یہی میں تو دلیل کے ساتھ بات کروں. جی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے نا، اور ورلڈ بینک کی رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں کہا کہ یہاں ایلیٹ کیپچر ہے، اور اس رپورٹ کے اندر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی 45 یا 44% لوگ جو ہے بلو پاورٹی لائن رہتے ہیں. 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. 2,63,00,000 بچے ایسے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں. 4 کروڑ یا 5 کروڑ تک بچے آپ کے ایسے ہیں کہ جو اسکولوں میں جاتے ہیں لیکن جو صحیح طریقے سے لکھ پڑھ نہیں سکتے ہیں. اس طرح آپ کو 4 کروڑ سے اوپر بچے آپ کے جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی یہ جو آپ کی ڈسپیرٹی ہے اور یہ وقت کے ساتھ مطلب بدتر ہوتی جا رہی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے جو آپ کا ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے اور وہ انجسٹ بھی ہے. آپ کا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ بھی انجسٹ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ تو کوئی اصول طے نہیں کریں گے، کہ رولز آف دا گیم طے نہیں کریں گے، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے، جس میں آپ بلوچستان اور KP کے جو فار فلنگ ایریاز ہے اور پنجاب کے جو فار فلنگ ایریاز ہے، آپ کا جنوبی پنجاب ہے، آپ کی لاہور سے باہر، آپ لاہور سے باہر شیخ پورہ چلے جائیں تو کیا جو لاہور کے اندر ڈیولپ ہے وہ شیخ پورہ میں ہے؟ نہیں ہے نا. شیخ پورہ کی آپ لاہور، آپ گجرانوالا کے دیہات میں چلے جائیں تو کیا آپ کو وہ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. آپ پنڈی سے باہر نکلے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرنٹ ماڈل ہے یہ سسٹینیبل، یہ ٹھیک بھی نہیں ہے. اچھا عنایت بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے درانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کی کیبنٹ میں آپ تھے، پرویز خٹک صاحب کی آپ کیبنٹ میں تھے، پھر آپ نے اپوزیشن کے طور پہ دیکھا، پارلیمانی لیڈر تھے آپ جماعت اسلامی کے، آپ نے محمود صاحب کی بھی وزارت دیکھی، وزارت اعلیٰ، گنڈا پور صاحب کی بھی آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں، پھر سہیل افریدی صاحب کی دیکھ رہے ہیں. تو ان میں سے بہتر وزیر اعلیٰ کون تھا؟ یہ تھے ابھی، چلو افریدی صاحب کو تو ابھی جج کرنا شاید بہت ٹو ارلی ہوگا، باقی جن لوگوں نے جو موقع تو سب کو ملا، تو اگر ہم ان کو کوئی کر سکیں، ریٹ کر سکیں کسی بنیاد پہ، کام کی بنیاد پہ، یہی ہے نا اس کا، تو کس کو آپ دیں گے اور کیوں دیں گے، اس کو نمبر دیں گے؟ میں ایک اصولی بات فاروق وڑائی صاحب، میں ایک اصولی بات کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر کسی ایک پارٹی کو کمپلیٹ میجورٹی ملے گی تو وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آزاد ہوگی، اور اس کے نتیجے میں وہاں گورننس کے نظام کے اندر بہتری آئے گی. اچھا یہ بات ہماری غلط ثابت ہوئی، تجربے نے یہ بات غلط ثابت کر دی. وہ یہ کہ 2018 کے آنورڈ PTI کو نہ پہلے 2/3 میجورٹی ملی، اب 2/3 سے بھی زیادہ ملی ہے. اب تو اپوزیشن کو اگر ریزرو سیٹس نہ ملتے، خواتین کے اور دیگر ریزرو سیٹس نہ ملتے، تو اپوزیشن کے پاس تو KP کے اندر اسمبلی کو ریکوزیشن کرنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی. تو اس لیے ان دو ٹینیورز کو دیکھ کے اب ہم یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کے اوپر میجورٹی پارٹی کے اوپر ایک چیک ہوتی ہے، چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے، اس چیک اینڈ بیلنس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوتی ہے. اس لیے میں درانی صاحب اور
جو پرویز خٹک ہے ان دونوں گورنمنٹ کو اچھا رینک کرتا ہوں, اور اس وجہ سے اچھا رینک کرتا ہوں کہ اس میں جماعت اسلامی کولیشن میں تھی, اور جماعت اسلامی جو ہے وہ چیک کر رہی تھی اس گورنمنٹ کو. جماعت اسلامی جو ہے اس گورنمنٹ کو مطلب ایک لحاظ سے اپنے حدوں کے اندر رکھ رہی تھی. نہیں, لیکن اس کی کیا دلیل ہوگی عنایت بھائی کہ جب آپ لوگ ساتھ تھے تو آپ کہیں گے وہ گورنمنٹ اچھی, لوگ اسے کہیں گے چونکہ آپ لوگ ساتھ تھے. کوئی ایسا ہوا ہو نا کہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس کوئی عملی دلیل اس کی دیں کہ بھائی ایسا ہو رہا تھا, جماعت اسلامی نے احتجاج کر کے رکوا دیا ود ان دا گورنمنٹ یہ کام, اب وہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, جی جو دورانی صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں تو ہم ظاہر ہے بہت بڑی ہماری میجورٹی تھی, ہم آلموسٹ نمبر 2 تھے. JUI کی جو نمبر آف سیٹس نمبر 1 تھی, اس میں تو ظاہر ہماری زیادہ ہم آہنگی تھی, بہت ہم آہنگی تھی ہماری ان دونوں کے درمیان. اور MMA کے پلیٹ فارم سے ہم لڑے تھے. MMA تو اس گورنمنٹ کو تو پوری طرح ہم اون کرتے ہیں, 100% اس گورنمنٹ کو اون کرتے ہیں. ظاہر ہے اس میں دورانی صاحب ہمارے ٹیم لیڈر تھے اور جماعت اسلامی تھی, تو جماعت اسلامی جو ہے اس وقت زیادہ فوکس رہی گورننس پہ, جماعت اسلامی فائنینشیل ڈسپلن پہ زیادہ فوکس رہی. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کس دلیل پہ کہتے ہیں, تو میں تھوڑا سا آپ کو جو فائنینس ہے, فائنینشیل ڈسپلن ہے, اس کے حوالے سے بتاؤں کہ اس وقت مشرف کی حکومت تھی. مشرف کے قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ناقد تھے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کو بیٹر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز پہ, ایفیشنسی پہ کوئی 1.5 ارب یا 2 ارب تک انسینٹیو اور بونس دیا تھا, انعامی بونس دیا تھا. اور ورلڈ بینک نے اس وقت ہماری گورنمنٹ کی تعریف کی تھی, ڈان اخبار کے اندر اداری تعریف کی گئی تھی. فائنینشیل ڈسپلن ہمارا یہ تھا کہ جب آپ بجٹ بناتے ہیں یا ڈیولپمنٹ پلان بناتے ہیں, اینوئل ڈیولپمنٹ پلان بناتے ہیں, تو جب آپ کا اسکیم جو ہے اگلے 2 سالوں کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم تھرو فارورڈ کہتے ہیں, تو یہ بیٹر فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے. تو جب ہم چھوڑ رہے تھے تو ہماری اسکیمیں جو تھی وہ اگلے 2 سال کے اندر مکمل ہو رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت قرضہ جو تھا ہم نے بینکوں سے, جو ہماری سی پچھلی والے گورنمنٹ نے ایکسپینسو لون لیے تھے, ان لون کو کمرشل بینکوں سے قرضہ لے کے دوبارہ ری پے کر دیا, یکمشت ری پے کر دی. اس میں 16 ارب روپے بچت ہو گئی تھی. اور جب ہم جا رہے تو 6-7 ارب روپے کا قرضہ تھا KP کے اوپر. آج کل آپ کا یہ ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتا رہے ہیں, لیکن ایک اندازہ یہ ہے کہ 1000 ارب تک ہے. یعنی جب آپ جا رہے تھے 6-7 ارب رہ گیا تھا. اب اس وقت جو ہے یہ پوزیشن ہے. یہ جو محمود خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت تو بہت بڑا, ان کے اپنے ڈیٹ بلیٹن کے اندر 600-700 ارب روپے انہوں نے دکھا دیا تھا. تو اس لیے ایک تو یہ فائنینشیل ڈسپلن جو ہے ہم نے وہاں, اور یہ دیکھیں اس کے بعد پھر دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے رپورٹس آئے ہیں, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس وقت جو کرپشن کے حوالے سے پرسپشن تھا KP تھا دونوں حکومتوں کے درمیان, وہ 18 اور 2024 والا ہے اس سے بہت بہتر تھا, اور وہ پاکستان کے اندر اس کی رینکنگ بھی بہتر تھی. اب تو چیزیں بالکل سٹک ہے. اب آپ اکنامک سروے پاکستان پڑھیں گے تو KP کے اندر جو آپ کی لٹریسی ریٹ ہے وہ 51% ہے. آپ دیکھیں سندھ کا 57-58% ہے, پنجاب کا 66 ہے یا 65% ہے. تو اس لیے ہم پیچھے چلے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ میں جب بات کروں گا تو میں کوئی ایسی ججمنٹل بات نہیں کروں گا, کوئی دعویٰ نہیں کروں گا, میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کروں گا کہ میرے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز. 18 میں تو پوری گورنمنٹ مل گئی نا PTI کو, یعنی PTI کے پاس پہلے صوبائی حکومتیں ہوا کرتی تھی, پھر تو پورے پاکستان میں حکومت مل گئی, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی, ایک پیج پہ بھی تھے, پورے اختیارات تھے. اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کی پرفارمنس اور بری ہو گئی اور انہیں دبا کے کرپشن کی دونوں ٹینیورز میں, علی امین نے, محمود خان صاحب نے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس پہ بڑے بڑے رپورٹس بھی آئے, لیکن ہمارے جو یوتھ نوجوان ہے سم ہاؤ وہ ابھی تک بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں. نہیں تو آپ لوگ بتا نہیں نہ پائے اگر ایسا تھا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ شور نہیں کر سکتے, زیادہ افیکٹولی نہیں بتا سکتے. ہم تو بتاتے رہے ہیں نا, ہم سوشل میڈیا پہ بتاتے رہے ہیں, ہم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ. اچھا, علی امین گنڈا پور کے دور میں کیسے کرپشن ہوئی, یا محمود خان کے 18 کے دور میں کیسے کرپشن ہوئی, کیا باتیں زبان زد عام تھیں, یا جو رپورٹس آ رہی تھی کیا کہہ رہی تھیں وہ؟ دیکھیے یہ جو کوہستان اسکینڈل ہے نا, یہ تو اسی دور کی ہے, محمود خان کے دور کی ہے. کوہستان میں 40 ارب روپے صرف ایک ورکس اینڈ سروسز CNW ڈپارٹمنٹ, جو ورکس اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن ہوئی. اس کے بعد ان کا جو انرجی, یہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس ہے. اس طرح ان کا جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے
اس کے بارے میں مختلف جو فورن اور لوکل پروجیکٹس ہیں اس میں کوئی 29 ارب روپے کی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے. کوئی اربوں روپے کی کرپشن کی نشاندہی جو ہے وہ آپ کی جو ان کا فلیگ شپ پروگرام ہے صحت انصاف کارڈ اس میں ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کر دی ہے. اس طرح جو فوڈ ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کوئی 7 ارب یا اس سے اوپر جو ہے کرپشن کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ تو وہ قصے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے جو ایڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ کرتا ہے وہ 10% کا آڈٹ کرتا ہے, اور جب وہ سب کا آڈٹ کرے گا تو یہ جو کرپشن ہے, خود ان کی جو صوبائی اسمبلی کی اسپیکر ہے کوہستان اسکینڈل پہ انہوں نے اپنے چیئر سے یہ بات کہی تھی کہ میرا اندازہ ہے کہ یہ کرپشن 40 ارب نہیں ہے, یہ تو 200 ارب ہے. یہ خود ان کی اسپیکر اپنی حکومت کے بابر سلیم سعودی یہ ریکارڈ پہ ہے. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ پوری کے پی کا 6-7-8 سالوں کا آڈٹ کریں گے تو یہ 1000 ارب روپے سے بھی زیادہ چلے گی. تو اس لیے یہ تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ سے. اب جو چیزیں بالکل آپ کو زبانی, مجھے ایک کانٹریکٹر نے کہا اور اس کے ساتھ پھر ایک ایس ڈی او صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا اس ایس ڈی او سے بات کر یہ کنفرم کرائے گا. اس نے کہا اس کا نام کسی ویلاگ اور سوشل میڈیا کے اندر نہیں بتانا ہے. اس نے کہا کہ جب پشاور سے پیسے ریلیز ہوتے ہیں تو اس پہ ہم سے 15% کمیشن لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم یہاں آتے ہیں اور یہاں 2% جو ہے وہ ان کی جو خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی ہے اس کا ٹیکس لیا جاتا ہے. اب یہ 15 سے 2 17% ہو گئی. 15% جب آپ وہاں کانٹریکٹ اوارڈ ہوتا ہے تو کوئی 20% تک وہ بلو چلا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ کی رولز ہے کہ بلو کم از کم 20% بلو ہوگا تو وہ چلا جاتا ہے. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ 15% ہم وہاں جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کا لوکل سٹاف ہے ان کو وہ دے دیتے ہیں, کمیشن دیتے ہیں. تو یہ کل ملا کے کوئی 50% سے اوپر بن جاتا ہے. باقی 50% روپے جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لگانے کے لیے ہوتے ہیں, جس میں کانٹریکٹر جو ہے 25-30% اپنا پروفٹ لے لیتا ہے, تو 15-20% جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ کرپشن کی کہانی ہے, یہ اب بھی چل رہی ہے, یہ چیزیں اب بھی چل رہی ہے. اور یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو لوگ پرائیویٹلی تو بتائیں گے, آپ کے پاس نہیں آئیں گے, لیکن یہ بالکل زبان زد عام ہے کہ یہ چیز چل رہی ہے. اور آج بھی چل رہی. آج سہیل آفریدی کی, سہیل آفریدی بیچارے کا تو ابھی تک کوئی گرفت بھی نہیں ہے. سہیل آفریدی جو ہے وہ کمیشن کیسے ختم کرے گا, کرپشن کیسے ختم کرے گا. یہ سہیل آفریدی تو CNW کا منسٹر رہا, یہ اس CNW کا منسٹر رہا جس میں 40 ارب کوہستان اسکینڈل جو ہے وہ انرتھ ہوا. یہ تو اسی کا منسٹر رہا. اس کا اگر اسکینڈل جب آیا یہ اس وقت منسٹر تھے تو یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر. اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کی موجودگی میں اتنا بڑا اسکینڈل ہو گیا, ایک ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے. یعنی میں تو اس وقت ایز آف ناؤ ان کو یہ اسپیس دوں گا کہ شاید ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے کیس پہ, لیکن آگے تو پتہ چلے گا کہ یہ خود بھی کتنا انوالو ہے. کیونکہ یہ علی امین بھی ابتدا میں ان کا یہ پرسپشن تو نہیں تھا نا, لیکن علی امین نے دبا کے کرپشن کی. اور عام ایک تو ہوتا ہے نا زبان زد عام, اور پھر محفلوں میں بھی لوگ کہنا شروع کر دیں کہ یار ہمارا حصہ تو فلاں جگہ بھی جا رہا, فلاں بھی. پنجاب میں بھی جب کبھی کوئی آفیسر یا وزیر کرپشن کرنا شروع کرتا ہے یا پیسے لینا شروع کرتا ہے تو پھر ادھر لوگوں میں, بیوروکریسی میں, صحافیوں میں اس کا نام عام ہو جاتا ہے وہاں پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ سسٹمز کے اندر جب تک سسٹمز تبدیل نہ ہونا تو انڈیویجولز کرپشن نہیں رکوا سکتے ہیں. اور سسٹمز جو ہے اس طرح ہم تو تبدیلی نظام کی اس لیے بات کرتے ہیں نا. دیکھیے آپ کے نظام کے اندر ڈسکریشن ہوگا, میرے پاس اختیار ہوگا تو میں اس اختیار کو غلط استعمال کروں گا. نظام کے اندر ڈیسیجنز کلیکٹیو ہونے چاہیے, وہ ڈیسیجنز انڈیویجولز کے پاس کوئی ڈسکریشن نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر وزیر اعلیٰ کو ان کے چائے بسکٹ کے لیے بھی کروڑوں روپے دیتے ہیں, ان کو لوگوں کے اندر ڈول آؤٹ کرنے کے لیے اور تقسیم کرنے کے لیے بھی کروڑوں اربوں روپے دے دیتے ہیں. پھر اسکیمیں بھی ان کی ڈسکریشن پہ ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے ساری اسکیمیں PND کے اندر ڈلواتا ہے, اور پھر MPA کے پاس یہ پاورز ہوتے ہیں, پھر منسٹرز کے پاس ہوتے ہیں, پھر بیوروکریٹس کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈسکریشن ہے نا, یہ ہماری اس نظام کا ناسور ہے. جب تک آپ اس ڈسکریشن کو ختم نہیں کریں گے, ایک ہماری ایشوز جو ہے وہ سسٹمک ہے. نظام کی تبدیلی بڑی ضروری ہے. جب تک آپ نظام کو تبدیل نہیں کریں گے, آپ چہرے بدلے, آپ انڈیویجولز کو تبدیل کرے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ اس کرپٹ نظام کا حصہ بنیں گے, وہ نمک کے کان میں نمک ہو جائیں گے. بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, ایک بندہ ہے, ایک پرانے وزیر رہے ہیں,
اللہ ان کو بخش سے شہید ہو گئے. میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ بڑا محترم ہے. مجھے اس کے ایک بندے نے بتا دیا کہ یہ جب پرانے زمانے میں وزیر تھے نا, تو یہ CNW کے وزیر تھے, یہ چائے بھی نہیں پیتے تھے اپنے ڈپارٹمنٹ کی. لیکن ایک سٹیج ایسا آیا کہ جب کرپشن عام ہو گیا تو وہ بھی نمک کے کان میں نمک ہو گیا. اچھا, ان کو بھی وہی بھی رشوت لینی پڑی, دو چیزیں لینی پڑی, کمیشن وغیرہ لینی پڑی. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب سسٹم کرپٹ ہو نا تو وہ آپ کو کرپٹ کرتا ہے. سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کے ٹینیور آئے ہیں, 3 مرتبہ آپ کنزیکٹیو اسمبلی کے ممبر بنے, ان سالوں میں خاص طور پہ ویسے تو پورے پاکستان میں ہے لیکن کچھ زیادہ بلوچستان میں اور KP میں سینٹ کے جب الیکشن کے مراحل آتے ہیں نا تو پھر بڑی بڑی کہانیاں آتی ہیں. پھر ایک ویڈیو بھی آئی تھی غالباً کہ سینٹ کے الیکشن تھے اور پیسے تقسیم ہو رہے تھے, کچھ بیگز میں دیے جا رہے تھے. تو ان 10 سالوں میں 15 سالوں میں سینٹ کے جب الیکشن ہوتے رہے تب کیا وہاں پہ جمع تفریق دیکھنے میں آئی؟ اچھا, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا, ہمارے کلیگ ہے محمد علی صاحب, جماعت کے MP رہے, ینگ ہے, بہت زیادہ انرجیٹک لڑکا ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مجھے 4 کروڑ یا 5 یا 6 کروڑ روپے آفر کیا. یہ واقعہ بار بار سوشل میڈیا پہ آیا. ہاں, تو میں نے کہا یار محمد علی بھائی آپ کے پاس تو یہ مواقع ہے, لیکن میرے پاس یہ ہے کہ میں نے کوئی 8 مرتبہ 7 یا 8 مرتبہ سینٹ کے ووٹ ڈالے ہیں. میں 3 مرتبہ MP رہا اور 2 مرتبہ سینٹ کے الیکشن ہو گئی, تو 6 تو یہ ہو گئی, پھر درمیان میں سیٹیں خالی ہو گئی, تو کچھ 8-9 مرتبہ میں نے سینٹ کے ووٹ ڈالے. ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی نہیں آیا ہے کہ پیسے لے کے, ایک مرتبہ بھی نہیں آیا ہے. اور کسی نے ریکویسٹ کرنے آیا؟ ہاں, میں نے کہا کہ آپ مجھے, میں اس پہ وائرل ہوتا ہوں تو ہو سکتا ہے, لیکن ادروائز میرے پاس تو کوئی کہانی نہیں ہے. ہاں, میں بہت سی چیزوں کا مطلب کو جانتا ہوں, بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس جو پیسے مطلب لے کے پیسے دے کے ووٹ خریدتے ہیں. اور ہمارے MMA کے دور میں بعد میں بھی ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے 2-2 3-3 بندوں سے ووٹ پیسے لیے. ووٹ تو دیا اور ووٹ پیسے ہر طرف سے لے لیے. میں ایک بندے نے, میں نام نہیں بتانا چاہوں گا, لیکن سابق چیف منسٹر نے مجھے کہا MPA کے بارے میں, سابق MPA کے بارے میں کہا کہ اس بندے نے مجھ سے بھی ووٹ پیسے لیے اور اس سے بھی پیسے لیے اور مجھے ووٹ نہیں دیا, میرے بندے کو ووٹ نہیں دیا. تو یہ بہت بڑی. اور کیا پیسے لیے ہوں گے اگر اس وقت لیے ہوں گے؟ یعنی اس نے کہا کہ اس وقت تو 3 ملین تھی. اچھا, وہ اصل میں ٹیکنوکریٹ کے ووٹ کے. اگر ووٹس کی قیمت ہوتی ہے نا, جو جنرل سیٹ پہ لڑ رہا ہوتا ہے اور پہلا ووٹ ہوتا ہے, اس پہلے ووٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. پھر خاتون اور ٹیکنوکریٹ کی ووٹ کی قیمت کم ہوتی ہے. پھر جو آپ کے سیکنڈ پرائرٹی ووٹ ہے اس کی بھی قیمت ہوتی ہے. آپ کے پاس 2 ووٹ ہوتے ہیں نا جنرل میں اور پھر ٹیکنوکریٹ میں بھی, تو آپ کے فرسٹ پرائرٹی کی ووٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, ایک دوسرے کی کم ہوتی ہے. تو اس لیے منڈی لگی ہوتی ہے. اور آج ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس میں درمیان میں ایجنٹس ہوتے ہیں, وہ ایجنٹس بھی پیسے کماتے ہیں, وہ جو بات چیت کروا رہے ہوتے ہیں. ہاں, یہ درمیان والے جو لوگ ہیں نا, جس طرح مارکیٹنگ کے اندر, پراپرٹی کی مارکیٹنگ کے اندر مارکیٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں نا, وہ تو جائز ہے نا دین کے اندر, اس میں تو وہ ہے. تو اس طرح یہ جو سینٹ کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے درمیان میں مارکیٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, وہ بھی کروڑوں میں کماتے ہیں. تو پہلے ٹینیور میں یا دوسرے ٹینیور میں جماعت اسلامی کے MPs کو قابو رکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑا آپ لوگوں کو کہ یار یہ نہ ادھر ادھر. ہمارا پہلا ٹینیور تھا 2002 سے 7 تک, اس میں ہمارے کچھ لوگ سلپ ہوئے. ہاں, 3-4 لوگ سلپ ہوئے, اس پہ پارٹی نے ان کو نکالا. ٹھیک ہے, پارٹی ان کے خلاف کارروائی کی. لیکن جماعت کے اندر تو لوگ بڑے تیار ہوتے ہیں, وہ کیسے ہوا تھا؟ یعنی 2-3 لوگ, اس میں کوئی خواتین تھیں. اچھا, ظاہر ہے اس میں یہ اسکروٹنی نہیں ہوئی تھی. کوئی جماعت کے اپنے جو ٹرینڈ لوگ ہیں, یہ جماعت کے ٹرینڈ لوگ ہیں الحمدللہ وہ نہیں. اور جو دوسرا ٹینیور تھا ہمارا 2018, یہ مشتاق صاحب اور سراج الحق صاحب کو ہم نے سینیٹر الیکٹ کروایا نا جی. اور مجھے یاد ہے پوری, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جب مشتاق صاحب الیکٹ ہو رہے تھے تو اس وقت میرے پاس شاہ فرمان جو ہے فارمر گورنر, وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں جب جو ہی یہ فگر آیا کہ جماعت اسلامی نے فرسٹ پرائرٹی کے ساتھ ووٹ لے لیے, تو میں نے اپنے میز پہ سجدہ لگایا. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے تو سیٹ ابھی جیتا نہیں ہے, تو آپ نے کیوں سجدہ لگایا؟ میں نے کہا یار میں نے سیٹ جیتا یا نہیں جیتا, میرے اپنے ووٹ جو 7 ووٹ تھے وہ پوری نکلے, بس میں ابھی جیتا ہوں. اب آگے مشتاق صاحب جیتتے ہیں انشاءاللہ وہ جیت جائیں گے. میری کیلکولیشن یہ تھی کہ وہ جیت جائیں گے. یعنی میری ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, مجھے پرویز خٹک نے بلایا, ان کا خیال تھا کہ ہم مشتاق صاحب کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہ اتارے, اور
مطلب ان کا اشارہ یہ تھا کہ جو اس وقت ظاہر ان کا انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا تعلق تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب اپنے بندے کو نہ کھڑا کریں, اس بندے کو نہ کریں, مطلب اس نہ جماعت اسلامی سینیٹر شپ سے دستبردار ہو جائے, ہم کسی دوسرے موقع پہ ان کو ایکوموڈیٹ کریں گے. اچھا, ہاں, تو ہم نے کہا بھی ہم تو الیکشن لڑیں گے. تو اس نے مجھے بلا دیا کہ بھائی آپ سینیٹر نہیں الیکٹ کروا سکتے مجھے, یعنی یہ مشتاق صاحب والی سیٹ خطرے میں تھی. ہاں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سینیٹر نہیں الیکٹ کروا سکتے. مجھے نے کہا کہ آپ کے ساتھ ووٹ پوری نہیں ہے, آپ اپنے ووٹ ہمیں دے دیں. نہیں, مشتاق صاحب کے ساتھ ان کو کوئی ایشو نہیں تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ الیکٹ نہیں کروا سکتے اور ہمارے بندے کو الیکٹ کروائیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نہیں, ہم الیکٹ کروائیں گے. اچھا, جب میں نے پوری کیلکولیشن اور پوری پلان کر دی نا, ANP اور جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون کا پینل بنا, تو جب میں صبح ہم تھے حکومت میں, لیکن جب میں آیا تو ہم سینٹ کے الیکشن میں اپوزنگ کیمپس میں تھے. تو میں جب صبح آیا تو پرویز خٹک نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کہ کل رات میں نے کیلکولیشن کی, آپ کا سینیٹر نکل رہا ہے. یہ وہ بڑا مطلب شروع آدمی تھا, سینٹ کے الیکشن کے اندر بڑا تجربہ تھا, وہ ایڈوانس میں بتاتے تھے. تو صبح ووٹ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے بتا دیا کہ آپ کا بندہ آپ کا سینیٹر, میں نے کل کیلکولیشن کی, آپ کا سینیٹر نکل گیا ہے. اچھا, تو وہ جب 7 ووٹ میری پوری ہو گئی تو میں نے سجدہ لگایا اور میں نے کہا اللہ شکر ہے کہ میرے اپنے ووٹ پوری نکل گئی جماعت سے, کیونکہ میں پارلیمنٹ لیڈر تھا, میری ووٹ پوری نکل گئی تو میں جیت گیا. اب آگے پھر ہماری ANP والوں نے بھی ہمارے ساتھ وفاداری کی, ان کے ووٹ ہمارے پاس آ گئی اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہم پھر ہماری سینیٹر جو ہے. تو یہ پہلے ٹرنیور کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت کے ووٹ ادھر ادھر نکل گئے ہوں؟ کوششیں ہوتی رہی. 2018 کے بعد بھی الحمدللہ ہماری 3 ووٹ انٹیکٹ رہی. اور باقی جو پارٹی ہیں ان میں تو پھر سودے بازی لگتی رہتی ہے. باقی پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے نا, ذرا ہمارے کلیگز ہیں, میں نام تو نہیں لوں گا لیکن ایک جنرل بات کہتا ہوں, باقیوں میں یہ ہوتا ہے مثلا یہ سارے پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی ہے, میں نام نہیں لوں, جتنی بھی ہے, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سینٹ کے اندر کچھ اپنے کارکنوں کو ٹکٹس دیتے ہیں اور کچھ بڑے مالدار لوگوں کو, ویل آف کو, ٹائکونس کو, پراپرٹی بزنس ٹائکونس کو, انڈسٹریلسٹ کو وہ کرتے ہیں, ٹکٹ دے دیتے ہیں. اور پھر وہ ان کے پیسوں کا ایک پول بناتے ہیں. 3-4 بندوں کو پیسے دے دیے نا, تو ان سے پیسے لے لیے, بڑے پیسے لے لیے, بڑا رقم لے لی, اور وہ رقم پھر اپنے MPs اور اس کے اوپر تقسیم کر دیتے ہیں. تو اپنے MPs کو بھی خریدتے ہیں, پول بنا کے اپنے MPs کو بھی خریدتے ہیں. یعنی ان کو اپنی وفاداری بھی پکی کرنے کے لیے ان کو دوبارہ سے پیسے دینے پڑتے ہیں. وہی MPs جن کو ہمارے ایک کلیگ نے مجھے بتا دیا, ہمارے ساتھ کولیشن میں تھی, میں پارٹی کا اس لیے نام نہیں لوں گا کہ میں نے پارٹی کا نام لیا تو آپ کو فوراً نہیں, آپ نام نہ بھی لیں تو پتا چل رہا ہے ویسے. تو اس نے مجھے کہا کہ ہمیں تو 1 ملین اور 1.2 ملین اور 1.5 ملین ہمیں مطلب ایک ووٹ کے ملے گے. تو میں نے کہا کیسے ملے؟ اس نے کہا یہ پول بناتے ہیں اور پول کے اندر پھر لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. تو جماعت اسلامی کے اندر اچھا ہم نے یہ بھی کہا, ہمارا جو پہلا ٹرنیور تھا نا, یہ جو دوسرا ٹرنیور تھا اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہمارے 7 بندے تھے, ہم نے کہا اس کے اوپر کوئی نظر رکھنے کی ضرورت نہیں, یہ بس انہوں نے کھلا چھوڑ دیا. تو MMA کے دور میں بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے MPs کو کسی ایک جگہ پہ رکھ لیں, یہ کر لیں. ہم نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے, بس وہ اس طرح ہمارا ٹرسٹ ہے ان کے اوپر, ہمارے MPs کے اوپر. عمران خان صاحب آپ کے اوپر اعتماد کرتے تھے, آپ سے روابط ان کے رابطے اچھے رہے, کیا وجہ تھی اور آپ کو کیسی لگی ان کی قیادت؟ بعد میں تو وزیر اعظم بنے, لیکن اس وقت صوبے کو لے کے ان کی نیت تو اچھی تھی, کیا وہ باتوں کو سمجھ بھی پاتے تھے؟ کیونکہ ایک جو ڈائلاگ ہوتا ہے نا کہ عمران خان شاید حکومت کرنے کے لیے نہیں بنے, یا وہ چیزوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں پائے کہ اتنی مضبوط حکومت 3.5 سال میں ہی گھر چلی گئی, اور 3.5 سالوں میں کوئی خاطر خواہ کارنامہ نہیں تھا ان کا. میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ کے اپنے ایکسپیرینس سے کیا آپ نکالا؟ میرا جو انٹریکشن رہا اور میری بڑی فریکوینٹ انٹریکشن رہی, بنی گالا میں رہا, KP ہاؤس میں رہا, کیبنٹس کے اندر رہے, وہ پرسنلی مجھے جانتے تھے, مجھے مجلس کے اندر موقع بھی دیتے تھے, میرے پر ٹرسٹ بھی کرتے تھے. اپنے ساتھیوں سے بھی انہوں نے پرائیویٹلی کہا ہے کہ یہ بندہ مجھے پسند ہے, یہ لڑکا مجھے پسند ہے, یہ ڈیلیور کرتا ہے, ڈیلیورر ہے. اچھا, وہ پہلے ٹرنیور کے اندر جو میری ان کی اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اندر ایک تڑپ موجود, اس وقت مجھے تڑپ نظر آتی تھی
ایک دائی اور موٹیویشن تھی 13 سے 2013 کی بات ہے. ٹھیک ہے, چیزیں ٹھیک ہو. ہوں اچھا یہ ان کا ایک جذبہ تھا, ٹھیک ہے, اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ رائٹ ٹو سروسز لا لائے, آپ رائٹ ٹو انفارمیشن لا لائے, آپ پولیس میں ریفارمز کرے, آپ لوکل گورنمنٹ کے ریفارمز کرے. لوکل گورنمنٹ کے بڑے حامی تھے, ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ کی, پولیس کی انڈیپینڈنس کی اور آٹونومی کی اور مطلب اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی, اس کی بڑے حامی تھے. تو یہ اس وقت ان کی یہ پرائرٹیز رہے. لیکن عمران خان کو جب میں نے قریب سے دیکھا تو ایک سیلیبریٹی ہے, ایک بہت بڑا نام ہے, لیکن ان کو گورننس کی جو اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی, میرا خیال ہے کہ وہ اتنی نہیں تھی. تڑپ اپنی جگہ پہ, ہاں, لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. اچھا دوسری ٹینیور میں اس نے مجھے مایوس کر دیا. لیکن میں 1 سال تک میں نے عمران خان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی, میری دل میں بڑی ریگارڈ اور ریسپیکٹ تھی. اب بھی یہ ظاہر بہت بڑی پولیٹیکل لیڈر ہے, میں اس کے حوالے سے کوئی بری بات نہیں کہنا چاہتا. میں 1 سال تک اسمبلی کے اندر, میں نے پہلے جو اسپیچ کی اسمبلی میں جب اپوزیشن میں تھا, کہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہ ڈیلیور کرے. اگر انہوں نے ڈیلیور کر دیا تو ظاہر ہے ہماری جماعت اسلامی کے لوگوں کے لیے کرنے کی اور بھی بہت زیادہ کام ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر واقعی وہ جو مدینی کی ریاست چاہتے ہیں وہی کر کے دکھا. آپ نے مدینی کی ریاست بنا دی تو ہمارا تو کام ہی ہو گیا, ہم کیوں پھر مطلب اپنے آپ کو تھکا دیں. پھر ہوا کیا؟ ہاں, لیکن اس نے مجھے ڈس الوجن کر دیا, اس نے مایوس کر دیا. کہ دوسرا ٹینیور ان کا جو تھا وہ لوکل گورنمنٹ کا جو طاقتور نظام ہے اس سے وہ مکر گئی. ٹھیک ہے, لوکل گورنمنٹ کو ان کو نے ریورس کر دیا. جو پولیس کی پروفیشنلزم ہے یا ان کی پولیٹیکل نیوٹرلٹی ہے وہ یا ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی ان کے سلوگنز تھے اس سے واپس ہو گئی. اچھا ایم پی ایز ایم این ایز کو فنڈز نہیں دوں گا, اس بات سے وہ واپس ہو گئی. اور بہت سے ایسی چیزیں, مطلب کرپشن کے حوالے سے ان کا بڑا مضبوط سٹانس تھا کہ یہ زیرو ٹالرنس فار کرپشن. لیکن ان کی جو وزرائے اعلیٰ ہے پنجاب اور کے پی کے اندر اور اس کی جو حکومت ہے اس کے اندر دبا کے کرپشن ہوتی رہی, ظاہر انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں ڈالا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر مجھ جیسے لوگ جو حکومتوں کو جانتے ہیں, حکومتوں کے اندر رہے ہیں, وہ تو ڈسلوژن ہو گئی, وہ مایوس ہو گئی. آپ کو وہ عمران خان مختلف لگے وزیر اعظم بننے کے بعد؟ وہ عمران خان مختلف لگے, یعنی وہ عمران خان جو 2013 سے 18 تک تھے اور پھر 2018 سے آنورڈ وہ عمران خان پھر مجھے نظر نہیں آ رہے. وہ کوئی مطلب وہ بالکل وہ روایتی پولیٹیشین بن گئے جو ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں, اسٹیٹس کو لے کے ساتھ. ان کی پوری جدوجہد تو اسٹیٹس کو کے اگینسٹ تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس کا جو کارنر سٹون تھا وہ یہ تھا کہ کرپشن کا خاتمہ ہو. اس کا کارنر سٹون یہ تھا کہ اختیارات بلدیاتی اداروں کو دیے جائے, ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈز نہ ہی دیے جائے, کیونکہ یہ کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور اداروں کو مطلب انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کیا جائے, افراد کو اسٹرینتھن کرنے کے بجائے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کیے جائے, اور ٹرانسپیرنسی کے لیے مختلف پلیٹ فارمز اور فورمز ڈیولپ کیے جائے. ٹھیک ہے. وہ اور آئی ایم ایف پہ ڈپینڈنس ختم کیا. آئی ایم ایف نہیں بلکہ وہ تو نوٹو آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے. ورلڈ بینک اور دیگر جو مالیاتی ادارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان کے چنگل سے نکلنے کی بات کر رہے تھے, لیکن ان کے چنگل میں ملک بھی چلا گیا, لوکل گورنمنٹ بھی زیادہ چلا گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مایوس کن ہے. سچی بات ہے کہ 2018 سے آنورڈ, اور اس کی دیکھیے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی اس وجہ سے پاکستان کے اندر اب جو تبدیلی کا نعرہ اٹھائے گا نا اس پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ ایسا ہوتا نہیں. تبدیلی کے لیے راستے بند کر دیے, تبدیلی کے لیے راستے بند کر دیے. اب لیکن کوئی تبدیلی کا نعرہ اٹھائے گا تو بڑا بڑے زور کے ساتھ پھر وہ اس کو عوام تک اور لوگوں تک باور کرا سکے گا کہ ہاں میں اس میں سچا ہوں. اپنے مطلب عمل کے ذریعے سے ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی. عمران خان آپ پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے, تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں میری پارٹی میں ہونا چاہیے؟ براہ راست نہیں کہا, لوگوں کے ذریعے سے لوگوں نے مجھے کہا کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ میں ان کی پارٹی میں آ جاؤں. پھر کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہی ول بی پلیسڈ, مطلب آپ مجھے انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اچھی جگہ پلیس کریں گے. تو آپ جب سینئر وزیر تھے تب کی بات ہے؟ یعنی بالکل آخری دنوں کی بات ہے کہ جب میں سینئر وزیر تھا. اور یہ تو سینئر وزیر سے اوپر اچھی پلیس کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے میں یہ تو یہ نہیں کہہ سکتا نہیں, لیکن ان کی طرف سے بہت سے میسیجز ملے, انڈائریکٹ بہت سے میسیجز ملے. ان کے پارٹی کے لوگوں نے مجھے بتا دیا کہ عمران خان آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. اور مجھے دونوں چیف منسٹرز نے کہا تھا, بلکہ میں جب الیکشن کے بعد آیا تو محمود خان سے ملا تو اس نے کہا یار آپ کا تو ہم نے بڑا انتظار کر دیا تھا لیکن آپ نہیں آئے. اس وقت ایک ٹرینڈ تھی عمران خان کی طرف جانے کی,
اور اس وقت اپنی پارٹی کے اندر مطلب تو آپ کا دل نہیں کیا؟ نہیں, آپ دیکھیے میں ایک وجہ سے نہیں گیا. میں جماعت اسلامی کے اندر نظریاتی طور پہ ہوں. جماعت اسلامی ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے. میرا جماعت اسلامی کے ساتھ ایک دینی رشتہ ہے. تو ظاہر میں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے, سیاسی عہدے کے لیے, مجھے نظر آ رہا تھا کہ سیاسی عہدے تو ادھر زیادہ ہے, نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے جیتنا بھی ہے, ان کی حکومت بن جانی ہے. جی ہاں, جی ہاں. اور اس کے بعد تو پھر فیڈرل بننی تھی, پوزیشن اچھی ہونی تھی. دیکھیے پارٹی جو میرے جو آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ ہے اپنی پارٹی کے ساتھ, میں اب بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوں. تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے وزارت اعلیٰ کی سیٹ ٹھکرائی ہے. دیکھیے میں وزارت اعلیٰ کیا, مجھے کوئی اور چیز بھی ملے تو اس سے بھی بڑی چیز ملے تو میں کہوں گا کہ میں ایک اگر نظریاتی لائن میں ہوں. دیکھیے پاکستان کے اندر آپ کو عہدہ ملے, آپ کو حکومت ملی, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اس موجودہ نظام کو تبدیل کریں. یہ وہ نظام جو انجسٹ ہے, جس کی وجہ سے غربت ہے, جس کی وجہ سے بدامنی ہے, جس کی وجہ سے بے روزگاری ہے, جس کی وجہ سے الٹریسی ہے. اگر آپ کو اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ٹیم نہیں ملتی ہے, وقت نہیں ملتا ہے, پارٹی نہیں ملتی ہے, اور آپ ایک روایتی پارٹی پولیٹیکل پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں, تو کوئی فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے عنایت بھائی, یہ کیا ہوا 2002 میں آپ اتنی سیٹیں لے رہے تھے, 2013, 2018 اور 2024 میں تو بالکل کوئی حال نہیں. یعنی اگر نیشنل لیول پہ دیکھیں 18 میں بھی آپ کے جو امیر تھے وہ اپنی سیٹ نہیں بچا سکے, 24 میں بھی نہیں بچا سکے. پھر کے پی کے حوالے سے تو آپ کی تو ایکسپرٹیز ہیں, وہاں کے رہنے والے ہیں, وزیر بنے تھی مرتبہ. آپ کا مینڈیٹ سکڑتا آج کہاں تک پہنچ گیا؟ ہوا کیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ جماعت اسلامی کی کوئی کام ہے نا جو پسند نہیں آئے لوگوں کو؟ جماعت اسلامی جو ہے 2018 تک تو ہماری سیٹیں اسمبلی کے اندر تھی. 2002 میں بھی تھی, 2018 میں, 13 میں جو کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ, ہم نے جماعت اسلامی کی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تو جتنے ہم نے ووٹ ملنے تھے وہ مل گئے. ہمارے کوئی 8 قومی اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھی, جس میں بعد ایک بندہ ان سیٹ ہو گیا, اور 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھی. وہ تو ہم ملاکنڈ ڈویژن سے جیت گئے تھے, ووٹ بھی کافی ملا تھا. 2018 کے آنورڈ, 2018 کے اندر تو میں بتاؤں کہ 2018 میں تو ہم سے ہماری سیٹیں چھین لی گئی تھی. اچھا, یہ پی ٹی آئی کو دی گئی چھین کے, ہماری سیٹیں دی گئی ہے. 2024 میں کراچی کی سیٹیں دی گئی ہے. کے پی کے اندر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا ویو موجود تھا. اچھا, کراچی میں جماعت اسلامی کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دی گئی ہے. لیکن 2018 کے بعد جو ہماری پالیسی بنی, 2018 کے الیکشن میں سیٹ بیک کے بعد جب پارلیمنٹری ہمارا جو پوزیشن ہے وہ سکڑ گیا, تو جماعت نے ایک پالیسی لانگ ٹرم اختیار کی, اور ہم اس لانگ ٹرم پالیسی کے اندر اب چل رہے ہیں. 2024 میں ہم نے سیٹ جو ہے وہ گین نہیں کی, پارلیمنٹری اسٹرینتھ جو ہے ہماری وہ انٹیکٹ نہیں رہی, وہ ختم ہو گئی. آلموسٹ سندھ اور بلوچستان کے اندر ممبر ہے, تھوڑے بہت ایک آدھ ممبر ہے, لیکن باقی سکڑ گئی اور ختم ہو گئی. لیکن ان ٹرمز آف ووٹ ہم نے گین کر دیا ہے, ہم نے آلموسٹ 2 ملین ووٹ لیے ہیں. اور جماعت اسلامی جو ہے لانگ ٹرم منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہی ہے. یعنی 2024 میں ہم نے سیٹوں پہ فوکس نہیں کیا, ہم نے پوری پاکستان کے اندر کینڈیڈیٹس اتار دیے. نہیں, کے پی میں کیا ہوا؟ یعنی 18 میں جو ووٹ ملے اس سے زیادہ 24 میں ملے آپ لوگوں کو ووٹ, اگر پوری تعداد ہم نے ووٹ بڑھا دیے ہیں. اچھا, بڑے ہیں. ہاں, لیکن دیکھیے کے پی میں تو لوزر صرف جماعت اسلامی نہیں ہے. کے پی میں تو جو پی ٹی آئی کا طاقت اور ویو تھا, اس کا شکار اے این پی بھی رہا, جے ای وائی بھی رہی, مسلم لیگ نون بھی رہی. کیا خیال ہے, مسلم لیگ نون, جے ای وائی, اے این پی وغیرہ یا پیپلز پارٹی کو جو سیٹیں ملی ہے وہ جانون ہے, وہ تو فارم 47 کی سیٹیں. کے پی میں جو سیٹیں ہیں وہ فارم 47 کی سیٹیں, وہ طاقت اور ویو رہا پی ٹی آئی کا, اور اس ویو نے ہر پارٹی کو جو ہے متاثر کیا, جماعت اسلامی کو متاثر. تو آپ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر پی ٹی آئی نے ساری یہ سیٹیں جیتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ ان کو واک اوور بھی دیا گیا ہے, کیونکہ وہاں جو پنجاب کے اندر انٹرفیرنس ہوئی ہے وہ ان کے حق میں, مخصوص جگہوں کے اندر ہوئی ہے. پشاور کے اندر انٹرفیرنس ہوئی ہے تھوڑی بہت پی ٹی آئی کے اگینسٹ, جنوبی اضلاع میں کچھ جگہوں پہ ہوئی ہے. بحیثیت مجموعی پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیا گیا تھا کے پی میں. اور پھر ان کی حکومت رہی تو ان کے جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز تھی ان پہ بھی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس لیے وہاں ان کو واک اوور دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی وہاں سنگل لارجسٹ بڑی پولیٹیکل پارٹی موجود تھی, اور اس ویو کا, اس کے جو پی ٹی آئی کا ویو تھا اس کے وکٹم ہم بھی نہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز رہے. لیکن اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب جو تبدیلی نظام کے ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں,
جس طرح لوگوں کے مسائل اٹھا رہے ہیں, جس طرح نوجوانوں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور ریلیٹ کر رہے ہیں, تو اس کے نتائج ہمیں اب نظر آ رہے ہیں. اچھا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ گین کریں گے. تو آپ کو یعنی کیا آپ کی جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ووٹ ہمارے جس طرح سے جو ہماری سچویشن تھی وہ دوبارہ واپس آئے گی, اس سے بہتر آئے گی اگلے آنے والے سالوں میں؟ نہیں, میں تو یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی ایک واحد آپشن رہ گیا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی اس وقت حکومت میں ہے, مسلم لیگ نون حکومت میں ہے, پیپلز پارٹی حکومت میں ہے. یہ تینوں ناکام تجربے ہیں, یہ تینوں ناکام ہو گئی ہیں. اب دیکھیے پی ٹی آئی کو 13 سال حکومت ملی ہے, پاکستان میں 3 سال فیڈرل لیول پہ ملی ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ عرصے سے اقتدار میں ہے. اب آپ کے پاس آپشن کیا رہ گیا ہے؟ تو جماعت اسلامی واحد آپشن ہے. میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو ہم اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کریں گے, لوگوں تک نہیں پہنچیں گے, تو یہ ہماری کمزوری ہوگی. اب وقت ہے کہ ہم طاقتور طریقے سے لوگوں کو بتائیں کہ اس ملک کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے آپ کو کسی کرزمیٹک پرسنالٹی کی کسی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. آپ کو کسی بڑے مسلم لیگ نون کی طرح اور پیپلز پارٹی کے اندر آپ بڑے جو وڈیرے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور مافیاز اور ٹائکونز ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے, بلکہ آپ کو ایک نظریاتی آئیڈیالوجیکل انقلابی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے جانا چاہیے, تبھی اس ملک کے اندر تبدیلی آئے گی. اور وہ آئیڈیالوجیکل انقلابی پارٹی جماعت اسلامی ہے. لیکن جماعت اسلامی ہمارے لیے بات ضروری ہے کہ ہم عوام تک یہ بات پہنچائیں, عوام کے ساتھ کنیکٹ ہو, نوجوانوں کے ساتھ کنیکٹ ہو, خواتین کو یہ بات پہنچائیں اور ہم لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں. یہ اب ہمارے اوپر ہے, ہمارے کارکن کے اوپر ہے, ہمارے والنٹیئرز کے اوپر ہے, ہماری میڈیا اسٹریٹجی کے اوپر ہے. تو اب آپ یہ جب حکومت میں ہوتے ہوئے, وزیر ہوتے ہوئے مختلف ملکوں میں بھی گئے ہوں گے, یہاں پہ بھی لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کام بڑا زبردست کر دیا, یا جس کام کو مانا گیا ہو, تسلیم کیا گیا ہو, آپ نے جیسا بتایا نا شہر کی بیوٹیفیکیشن تھی, لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا, یہ وہ چیزیں تھیں, یا لوگ بعد میں آپ کے پاس آئے ہوں کہ آپ کی فلاں پالیسی سے آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے مجھے کل پچھلے دنوں پرسوں شاید اپنے سوشل میڈیا کا لڑکا بتا رہا تھا کہ کسی پی ٹی آئی کی سائٹ سے پشاور کی بیوٹیفیکیشن کی پرانی تصویر اور نئی تصویر شیئر ہوئی تھی. اچھا. تو اس میں نیچے جو پرانی تصویر ہے اس کی لوگوں نے تعریف کی تھی, اور اس میں لکھا تھا, میرا نام لکھا تھا کہ یہ تو ان کا کارنامہ تھا, پشاور کی بیوٹیفیکیشن. لوگوں کو یاد ہے. ہاں, یہ بھی لوگوں کو یاد ہے. اچھا, میں نے جو ہیلتھ کا نظام انٹروڈیوس کیا تھا, لیکن میں نے 22 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز جو ہے اپ گریڈ کیے تھے. کوئی 100 سے زیادہ ہم نے 40 اور 100 بستروں کے ہسپتال بنائے تھے. کوئی ہم نے 3-4 ٹیچنگ ہاسپٹل بنا دیے تھے, میڈیکل کالجز بنائے, یونیورسٹی بنائی تھی, اور یہ جو بڑے ٹرشری ہاسپٹلز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا تھا. اب جب میں جاتا ہوں ہاسپٹلس کے اندر تو لوگ یاد کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں. اچھا, میں ایک سیاسی مخالف کی بات بتاؤں. میرے بعد ظاہر علی شاہ ہیلتھ کے منسٹر بنے, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. وہ آن ریکارڈ ہے کہ خیبر ٹی وی کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آج میں اوپننگز کر رہا ہوں, میں سچی بات بتاؤں کہ ان پروجیکٹس کی بنیاد, میرا نام لیا کہ انہوں نے ان پروجیکٹس کی بنیاد رکھی ہے. آپ جائیں گے لوگ انڈیویجولی 3 چیزیں آپ کو لوگ بتائیں گے کہ یہ ڈیلیور کرتے تھے, ڈیلیورر تھے, ڈوور تھے. آپ کو یہ بات لوگ بتائیں گے کہ ان کا ویژن تھا, یہ سمجھتے تھے چیزوں کو. آپ کو لوگ یہ بتائیں گے کہ یہ کرپٹ نہیں تھا. یہ آپ کسی بھی بندے سے پوچھے, آپ کو یہ 3 چیزیں بتائیں گے. تو اب جو یوتھ ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے, یا آپ ابھی بھی عمران کے عشق میں ہیں؟ جو وزیر اعلیٰ نے بتایا نا, وہ عشق عمران میں مبتلا ہیں. انہوں نے تقریر کی تھی پہلی, سہیل آفریدی صاحب نے. یہ ویسے تو آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے ینگ آدمی کو, نئے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا؟ یہ ایک مسنگ لنک ہے ہمارا. یوتھ کے ساتھ ہمارا کنیکٹ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یوتھ ہی پاکستان, یہ جو جنزی ہے نا, جنریشن زی, ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کے سائیکی کو, ان کے نفسیات کو سمجھنا, اس طریقے سے ان کو اپروچ کرنا, اور ان کی جو توانائیاں ہیں وہ تخریب کی بجائے تعمیر کی طرف, یہ چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو ہم میٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. ان کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں. اب میں یہ دعویٰ تو فوری طور پہ نہیں کرتا کہ ہم نے ان کو تبدیل کر دیا ہے, وہ عمران خان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئے ہیں, لیکن ہم اس راستے پہ ہیں. ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے مایوس نہ ہو, آپ اسلام سے مایوس نہ ہو. آپ کے اندر پوٹینشل ہے, آپ کے اندر طاقت ہے,
آپ اپنی طاقت کو تخریب کے لیے استعمال نہ کریں, تعمیر کے لیے استعمال کریں. آپ اپنے آپ کو امپاور کریں. ہم آپ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اسکل دینا چاہتے ہیں, ہم آپ کو تعلیم دینا چاہتے ہیں, ہم آپ کو صحیح راستے پہ لگانا چاہتے ہیں, پاکستان اور اسلام کی خدمت میں آپ کو لگانا چاہتے ہیں. آئیے, ہمارے پاس جگہ موجود ہے, ایک انقلابی جماعت اور انقلابی پلیٹ فارم موجود ہے. آپ نے وزیر کے طور پہ باقی صوبوں کے ماڈل بھی تو کی ہوگی نا اسٹڈی, پنجاب کے بھی, ہیلتھ کے, لوکل گورنمنٹ کے وغیرہ وغیرہ. کہاں پہ آپ کو زیادہ بہتری نظر آئی؟ سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, اور اگر آئی تو کس بنیاد پہ؟ میرا خیال ہے ہر جگہ تباہی ہے. اچھا. اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جو میرے سیاسی کیریئر کا خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے جو افسر شاہی ہے جی, اور جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹس ہے, ہمارا اشرفیہ ہے, وہ اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوگا کہ یہ جو اختیارات ہے یہ ہم لوکل گورنمنٹ کو حوالہ کرے اور لوکل گورنمنٹ کا ایک طاقتور نظام انٹروڈیوس کرے, اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرے, سیاسی اور انتظامی اور مالی اختیارات. جب تک یہ کام ہم نہیں کریں گے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور یہ جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے جس میں ہم اسلام آباد اور پشاور اور لاہور کے اندر اور کراچی سے صوبے کے کونے کونے کو کنٹرول کرتے ہیں, یہ ماڈل جو ہے سسٹینیبل نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت لوکل گورنمنٹ کا وہ نظام کہیں بھی نہیں ہے, نہ پنجاب میں ہے, نہ سندھ میں ہے, تو ہر طرف اسی لیے میں ہے, نہ کے پی میں ہے, اور اس کی ضرورت ہے. سچی بات یہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو صوبوں کی ڈسکشن چل پڑی ہے نا, نئے صوبے, ہاں, تو نئے صوبوں کے بجائے اگر ہم ایک ایسی لوکل گورنمنٹ نظام انٹروڈیوس کریں اور کانسٹیٹیوشن میں اس کے لیے امینڈمنٹ کریں, ایک چیپٹر انٹروڈیوس کریں, اس چیپٹر کے اندر ہم ان کے فائنینسز کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیسائیڈ کریں, نامنکلیچر نام ڈیسائیڈ کریں. اس طرح نہ ہو کہ کے پی میں ناظم ہو اور یہاں چیئرمین ہو, وہاں چیئرمین ہو, یہاں ناظم ہو. نامنکلیچر اکراس پاکستان ایک ہو. تیسری چیز ہم یہ کریں کہ ان کا جو الیکشن ہے وہ الیکشن بھی جنرل الیکشن کی طرح ڈیسائیڈ ہو. ٹھیک ہے. ہاں, اور ان کی جو انتظامی اختیارات ہیں ان کو بھی توڑا. تو 5-6 چیزیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈال دے کہ صوبائی حکومت اس کے ساتھ پلے نہ کر سکے. تو جب تک آپ اس قسم کا طاقتور بلدیاتی نظام انٹروڈیوس نہیں کریں گے تو پاکستان کے مسائل فکس نہیں ہوں گے.